ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف جو اکیلا ہی اس جہان کا خالق و مالک ہے، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، میں اور آپ سب ایک دن اپنے حقیقی سفر کے اوپر گامزن ہو جائے ہیں۔ میں اور آپ اخروی سفر کے مسافر بننے والے ہیں۔ اس عارضی اور اس مختصر سی زندگی میں انسان کو، مسلمان کو، ایک مومن کو اللہ رب العزت نے موقع میسر دیا ہے کہ وہ اپنی اس حقیقی اور اخروی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کر لے۔ اس مختصر سی زندگی میں مومن ہی ایک واحد ہستی ہے،
مسلمان ہی اور مومن ہی ایک واحد شخص ہے جو اپنے عمل کی وجہ سے اپنی اخروی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے۔ وہ کس لیے کہ مومن جب ایمان لاتا ہے تو اس کا 6 چیزوں پہ ایمان ہوتا ہے۔ ایک اس کا ایمان ہے کہ میرا اللہ ہے، اسے اپنے اللہ پہ یقین ہوتا ہے، اللہ پہ ایمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی کتابوں پہ ایمان ہوتا ہے، پھر اس کے رسولوں پہ ایمان ہوتا ہے، اور اس کے فرشتوں پہ ایمان ہوتا ہے، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر وہ یوم آخرت پہ بھی ایمان رکھتا ہے کہ جب یہ سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا تو پھر ایک میدان سجے گا، اس میدان میں زمین و آسمان کا اکیلا مالک ہر ایک کا حساب لے گا، ہر ایک کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اور جو اس کی بارگاہ میں پاس ہو گیا اسے پھر کوئی طاقت ناکام نہیں کر سکتی، اور جو اس دن اس موقع پہ ناکام ہو گیا اسے پھر کوئی طاقت کامیاب نہیں کر سکتی۔ یہ مومن کی شان ہے، اور مومن کا ان چیزوں پہ ایمان ہوتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں ان 6 چیزوں میں سے صرف ایک کتاب کا تذکرہ کروں گا۔ وہ کتاب جس کا نام قرآن ہے، وہ کتاب جو آسمان والے رحمان کی طرف سے اپنے ایک برگزیدہ بندے کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی ہے، اور وہ کتاب جو دستور حیات ہے، وہ کتاب کہ جس کتاب کے آ جانے کے بعد اللہ نے اس سے پہلے ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور قیامت تک اب سکہ چلے گا۔ قیامت تک اگر کوئی کتاب روشن رہے گی اور اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دے کے اللہ کے دربار میں جھکائے گی، تو وہ کتاب ہے صرف قرآن کریم، جس کی میں نے چند آیات تلاوت کی ہیں کہ ذالک الکتاب، تعارف یہ ہے، اس کتاب کی پہچان یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کرتی کیا ہے، اس کا ترہ امتیاز کیا ہے؟ اس کا ترہ امتیاز صرف یہ ہے، ذرا توجہ فرمانا، اس کا تعارف کیا ہے؟ شک و شبہ سے پاک ہے، مبارک ہے، غلطی سے پاک ہے،
اور جس دن نازل ہوئی اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اس کی زیر کو کوئی زبر نہیں کر سکتا اور اس کی زبر کو کوئی اب زیر نہیں کر سکتا ہے. اتنی محفوظ کتاب. اور کرتی کیا ہے؟ ہدی للمتقین، صرف اس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولتی ہے، ایرے غیرے کے لیے نہیں، رب کے باغی کے لیے نہیں، شیطان کے پیروکار کے لیے نہیں. اس نے اپنی آغاز میں ابتدا میں کہا ہے کہ سن لو، اس سے صرف وہی ہدایت پا سکتا ہے جو عرش والے سے ڈرتا ہے، دوسرا ہدایت نہیں پا سکتا ہے. دوسرے کو یہ ہدایت نہیں دیتی. تو لوگوں، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے میں بھی اسی چیز کا متلاشی ہوں، آپ بھی اسی چیز کے متلاشی ہیں کہ میرا اور تمہارا ایک ماضی ہے. ماضی میری اور تمہاری ایک تاریخ ہے، اور میری اور تمہاری کوئی نہ کوئی ابتدا ہے. ہر بندے کی ابتدا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آغاز ہوتا ہے. اور فروز بٹواں کے باسیوں، اس میں کون سے فلسفے کی بات ہے؟ کون سا کوئی ایسا نسخہ ہے جو میرے اور تمہارے دماغ میں نہیں آ رہا؟ کیا کہ میری اور تمہاری کسی نہ کسی جگہ سے ابتدا تو ہوئی ہے نا؟ کیوں بھائی؟ اور میں اور آپ مسلمان ہیں. اس دنیا میں اور بھی بڑے مذاہب ہیں، عیسائی بھی مذہب ہے، سکھ بھی مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، یہودیت مذہب ہے، سارے مذاہب ہیں، اور ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ سے ابتدا ہے. اگر آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر عرش والے کی توفیق سے مجھے اور تجھے اپنا ماضی یاد آ جائے اور مجھے اور تجھے اپنا بھولا ہوا سبق یاد ہو جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، نہ تیرا گھر نہ میرا گھر اللہ کی رحمتوں سے کبھی محروم ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ اجڑے ہوئے دل بھی آباد ہو جائیں گے، یہ لاغر اور بیمار جسم بھی توانا ہو جائیں گے، یہ پریشان زندگیاں خوشحال ہو جائیں گی. اے لوگوں، اپنے گھروں کے برباد ہوئے سکون آباد ہو جائیں گے. صرف ایک نقطہ ہے، ایک ہی سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ تو اپنے ماضی کو یاد کر لے اور اپنی تاریخ کو دوہرا لے. عرش والا بھی وہی ہے اور اس کا نظام بھی وہی ہے، اس کا قرآن بھی وہی ہے، اس کا نظام بھی وہی ہے، اس کا رسول بھی وہی ہے. تو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں آؤ، مسلمان کا ایک ماضی ہے، مسلمان کی ایک تاریخ ہے. آج اگر اس کائنات میں 1.80 کروڑ مسلمان ہونے کے باوجود بھی غیروں سے جوتے کھا رہے ہیں اور ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یارو پھر سوچنا تو پڑے گا کہ غلطی کہاں سے ہے، کوتاہی کہاں سے ہوئی ہے. یہ تو نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا نا کہ خالق کا فرمان نعوذ باللہ غلط ہو جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا قانون اور اس کا دین مغلوب ہو جائے. دین بھی غالب ہو، قرآن بھی سچا ہو، نبی بھی آخری ہو، اور اسلام بھی آخری ہو، ساری شریعتیں منسوخ ہو جائیں،
یہودیت منسوخ ہو جائے، عیسائیت منسوخ ہو جائے، اسلام بول بالا لے کے آئے، غالب بن کے آئے، اور اس کے باوجود اور کو چھوڑ پورے 22 کروڑ کے ملک کی بات کو نظر انداز کر دے ایک دفعہ۔ میں اس مسجد میں اپنے گریباں میں جھانکتا ہوں، آپ اپنے میں جھانکیں، کیا مجھے اور تمہیں وہ زندگی میسر ہے جو نبی کے صحابہ کو میسر تھی؟ کیا مجھے اور تمہیں وہ سکون اور وہ راحت اور وہ لذت، وہ آرام اور وہ عرش والے کی امید اور جنت کا شوق، وہ غیرت، وہ حیا، وہ شرم، وہ توحید، وہ عقیدہ، وہ اتباع سنت، کیا میرے اور تمہارے اندر آج موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو سن لو، کعبہ کا رب جانتا ہے ساری زندگی کوئی تقریر کرنے والا تقریر کرتا رہے اور سننے والے سنتے رہیں۔ یاد رکھنا، جب تک بھولا ہوا سبق نہیں پڑھو گے، نہ دنیا سنور سکتی ہے، نہ قبر سنور سکتی ہے، نہ معاشر کے میدان میں بچ سکتے ہو۔ تو لوگوں آؤ، مجھے اور تمہیں اللہ نے ایک نعمت سے نوازا ہے۔ قدرتی بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں نے اس مرکز کا نام بھی قرآن مرکز رکھا ہے۔ اب قرآن مرکز بھی ہو اور قرآن موجود بھی ہو اور اس کی زیر زبر میں فرق بھی نہ ہو، اور سنانے والے بھی ہوں سننے والے بھی ہوں، اور پھر کبھی انقلاب نہ آئے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اللہ سے کیسے بچ سکیں گے۔ میری سمجھ سے بات بالا تر۔ آؤ، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی دلیل ہے، ایک ہی برہان ہے کہ دیکھنا پڑے گا جنہوں نے اپنے جوتوں کی نوک پہ اس دنیا کو رکھ کے زندگی گزاری تھی، ان کے پاس کیا چیز آئی تھی، کون سا سبق پڑھا تھا، کون سا دین مانا تھا، کون سا اسلام مانا تھا، کون سا قرآن پڑھا تھا، کون سی حدیث پڑھی تھی۔ پہلی بات، عقیدہ بناؤ، عقیدہ پختہ کرو۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ قرآن بھی قیامت تک کے لیے آیا ہے اور محمد کی زبان بھی قیامت تک کے لیے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرا اور تمہارا یہ عقیدہ بنے گا، لوگوں میں آج بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، میں بات قرآن پہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، وہ قرآن، اس سے پہلے بھی کتابیں آئی تھی۔ آؤ تھوڑی سی تاریخ پڑھے۔ تورات آئی داؤد کے لیے، انجیل آیا عیسیٰ کے لیے، زبور آئی داؤد کے لیے، تورات آیا موسیٰ کے لیے، اور قرآن آیا محمد کریم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یارو، رب کا اصول کیا ہے؟ رب کا اصول ہے کہ جب زبور تھا تو اس کی پیروی اور اتباع فرض تھی، دوسری کسی چیز کی نہیں تھی۔ پھر تورات آئی، زبور کے نظام کو منسوخ کر دیا گیا، تورات کا ڈنکا بجا، اور پھر تورات کا دور گزرا، انجیل آئی، فرمایا اب تورات کے احکامات منسوخ کر دیے گئے ہیں، اب دنیا میں ڈنکا بجے گا تو انجیل کا بجے گا۔ بجا، پھر کیا ہوا؟ پھر اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور پھر محمد کریم پہ قرآن کا نزول ہوا تو فرمایا اب انجیل کے احکامات کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور یاد رکھنا، زبور آئی جلد کی صورت میں، تورات آئی
کتاب کی صورت میں، انجیل آئی کتاب کی صورت میں، اور آئی اکٹھی تھی مگر بکھر گئی، آئی اکٹھی تھی مگر بکھر گئی۔ اور جو تجھے رب نے قرآن نصیب کیا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آیا، لیکن ایسا اکٹھا ہوا قیامت آ سکتی ہے، اب بکھر نہیں سکتا ہے، بکھر نہیں سکتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا معجزات ہیں، جتنے انبیاء آئے سب کے معجزات تھے۔ کوئی مردوں کو زندہ کرتا تھا، کسی سے بیماروں کو رب شفا دیتا تھا، اور کوئی آسا پھینکتا تھا رب سانپ بنا دیتا تھا۔ بڑے بڑے معجزات تھے، سارے نبی آئے، اور جب ان کا دور گزرا ساتھ ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے۔ اسی طرح میرا اور تمہارا آقا آیا، میرا اور تمہارا نبی آیا، اس کی زندگی پاک میں جو معجزات تھے وہ اس کی زندگی تک محدود تھے۔ جب وہ چلا گیا ساتھ وہ معجزات بھی چلے گئے، چلے گئے۔ مگر ایک معجزہ ایسا ہے جس کا نام قرآن ہے۔ آج 1440 سال گزر گئے، 6232 آیات ہیں، آج کے دن تک کوئی ماں کا لال اس قرآن کی ایک آیت کو بھی تبدیل نہیں کر سکا ہے۔ یہ میرے اور تمہارے نبی کا معجزہ ہے، اس پہ نازل ہونے والا معجزہ ہے۔ بھائیو قیامت آ سکتی ہے، اس معجزے میں رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگو یہ وہ کتاب ہے جو آخر میں آئی ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوش ہو جاؤ، ابشرو ابشرو، خوش ہو جاؤ۔ آقا کیوں خوش ہو جائیں؟ فرمایا آسمان سے رب نے اس قرآن کی صورت میں رسی لٹکائی ہوئی ہے، رسی لٹکائی ہوئی ہے، حبل المتین، آسمان سے لٹکائی گئی رسی ہے۔ آقا خوشی کس بات کی ہے؟ فرمایا ایک سرا آسمان والے رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اس کی مخلوق کے ہاتھ میں ہے۔ میرے صحابہ، آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا نہ ہلاک ہوگے اور نہ ہی تم گمراہ ہوگے۔ یہ وہ رسی ہے، یہ وہ دستور ہے، یہ وہ قانون ہے، یہ وہ نظام ہے، اور جو خالصتاً عرش والے کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ لیکن آج ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگوں، ہم نے اس رسی کو چھوڑ کے شیطان کی پیروی کرنا شروع کی ہوئی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ نہ تیرے گھر میں برکات رہ گئی نہ میرے گھر میں برکات رہ گئی۔ اور یہ وہ قرآن عظمت والا ہے، یہ قرآن وہ عزت والا ہے، یہ قرآن وہ شان والا ہے، یہ قرآن وہ رفت والا ہے۔ آقا نے فرمایا جو اس سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، اور جو اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ کائنات کا امام فرماتا ہے کہ زمین کے اوپر اللہ کے کسی بھی گھر میں، سننا حدیث، کسی بھی گھر اس قرآن کا دور ہو رہا ہو، اس قرآن کو پڑھا جا رہا ہو، اس قرآن کا تذکرہ کیا جا رہا ہو، اس قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، اور دنیا میں کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، چاہے کسی کے فلسفے کی پڑھ لو، چاہے کسی کا ناول پڑھ لو، چاہے کسی سائنسدان کی سائنس پڑھ لو، کوئی کتاب ایسی نہیں قرآن کے ہوتے ہوئے کہ جب کوئی مجلس بنا کے پڑھتا ہے
تو عرش والا آسمانوں پہ جتنی برکتیں نازل کرتا ہے کسی اور کتاب کے لیے نہیں کرتا ہے۔ فرمایا 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں قرآن کی مجلس والے کے لیے، قرآن کا دور کرنے والے کے لیے، قرآن کے پڑھنے والے کے لیے۔ وہ کیا ہیں 4 چیزیں؟ فرمایا جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے تو عرش والے کی طرف سے سکونت آ جاتی ہے، تسکین آتی ہے، تسکین نازل ہوتی ہے، اور کوئی اور کتاب پڑھنے سے کوئی تسکین نہیں آتی جو عرش والے کی کتاب پڑھنے سے آتی ہے۔ فرمایا تسکین آتی ہے، ایک بات آقا فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے میرے صحابہ، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پروٹوکول لگ جاتا ہے، اور اس دنیا کی پھٹی وردی والے سپاہی کا نہیں لگتا، فوجی کا نہیں لگتا۔ قرآن والا صاحب قرآن محمد کریم فرماتا ہے کہ پروٹوکول کیا لگتا ہے کہ فرشتے اپنے بازوؤں میں اس مجلس کو لے لیتے ہیں، اس کے گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، چوتھی بات، دل پھٹ جائے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کعبہ کا رب جانتا ہے پھر بھی اس قرآن کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ فرمایا نیچے زمین پہ مجلس پہ رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، دور ہو رہا ہے، حفظ ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، قرات کانفرنس ہو رہی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے۔ اوپر آسمانوں پہ عرش والا اپنے مقرب فرشتوں کے اندر اس مجلس میں بیٹھے گئے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، تذکرہ کر رہا ہوتا ہے۔ لوگوں آؤ، ایک ہی نسخہ ہے، دیکھنا ذرا بات ایک اور انداز سے سمجھ لو۔ اس وقت عیسائیت کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ وہ چاند تک پہنچے ہوئے، اور یہودی کی بدماشی کا عالم یہ ہے ساری دنیا کا سرمایہ ان کی مٹھی میں ہے۔ لیکن عیسائیوں کو پوچھو تمہاری کتاب کیا ہے، وہ کہتے ہیں بائبل۔ رب نے نام انجیل رکھا ہوا ہے، انہوں نے بائبل رکھ دیا ہے۔ اور سننا، اگر کسی مذہب کا مطالعہ کرنا ہو تو مذہب کے ماننے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس مذہب کی کتاب کو دیکھنا چاہیے۔ جتنی سچی اور جتنی سچی کسی مذہب کی کتاب ہوتی ہے اور اتنا ہی کھرا وہ مذہب ہوتا ہے، اتنا ہی کھرا وہ دین ہوتا ہے، اتنا ہی کھرا وہ رب کا نظام ہوتا ہے۔ اب میں بات کر رہا تھا عیسائیوں کی، رب نے کہا یہ انجیل ہے، انہوں نے کہا نہیں بائبل ہے۔ رب نے نازل کی عبرانی زبان میں، انہوں نے انگریزی میں بنا لی۔ اور سن لو مسلمان تیری عظمت کا کیا کہنا۔ اور عیسائی کو پوچھا گیا جس بائبل کو تو نے اپنی کتاب کہا ہے، اور کیا اس بائبل میں تیرا نام بھی ہے؟ سننا نکتہ، کیا اس بائبل میں تیرا نام ہے؟ جواب آیا نہیں ہے۔ کیا تیرے مذہب عیسائی کا اس کے اندر نام ہے؟ جواب آیا نہیں ہے۔ مسلمان، تجھے مسلمان ہونا مبارک ہو، جس قرآن کو تو نے اپنے گھر میں کپڑے میں لپیٹ کر قسم اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو نے جانا نہیں کہ وہ قرآن کیا ہے۔ اس میں جب نام کی باری آئی تیرے دین کی تو قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کی باری آئے، مسلمان تیرے مذہب کی باری آئی، مسلمان تیرے اسلام کی باری آئی تو رب نے کہا
اے مسلمان تجھے روئے زمین پہ میں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں؟ کہ جس مذہب کو مان کے تو مسلمان کہلوایا، جس کتاب کو پڑھ کے تو مومن کہلوایا، اور اس کتاب میں میں نے تیرے مذہب کا ڈنکا بھی بجایا ہے، ڈنکا بھی بجایا ہے۔ اور سوال کوئی کرے کہ مسلمان تیرے مذہب کا نام تو آ گیا ہے، تیرے دین کا نام تو آیا ہے، تیرے اسلام کا نام تو آیا ہے، کہیں تیرا بھی تذکرہ ہوا ہے قرآن میں کہ نہیں؟ کوئی سوال پوچھ سکتا ہے؟ تو لوگوں آؤ، اللہ نے فرمایا جہاں تیرے میں نے اسلام کا ذکر کیا ہے، سماکم المسلمین، اور وہاں اسلام کے ماننے والے مسلمان کا بھی ذکر کیا ہے۔ جاؤ تورات پڑھ کے دیکھ لو، انجیل پڑھ کے دیکھ لو، زبور پڑھ کے دیکھ لو، اور ان کے ماننے والوں کے نہ مذہب کا نام ہے نہ ان کا نام پایا جاتا ہے۔ اگر نام ہے کسی کے دین کا، اگر نام ہے کسی کے مذہب کا، تو وہ مسلمان تیرے قرآن میں ہے، تیرے اسلام کا بھی نام موجود ہے، اور تیرا اپنا نام بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں اس قرآن کو سمجھو، اس کے 5 حق ہیں، تم پہ 5 حق، توجہ کرنا۔ پہلا حق یہ ہے جو تمہارے سلف صالحین کرتے رہے۔ میں پڑھ رہا تھا رات ایک کتاب تو میری چیخیں نکل گئی، خدا کی قسم، ہائے ہائے ہائے، یہ وہ مذہب ہے، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ اسلام ہے کہ جب صحابہ قرآن کو کھولتے نا، اور سننا ذرا توجہ سے، آج ہم بھی کھولتے ہیں، جب قرآن کو کھولتے تو کہتے کلام و ربی، ہائے ہائے ہائے، کلام و ربی، چیخیں نکل جاتی، لا تعداد دفعہ، بے شمار دفعہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے نبی کے صحابہ اور ان کے بعد آنے والے تابع جب بھی قرآن کھولا کرتے تھے تو سب سے پہلے بے اختیار کہا کرتے تھے کلام و ربی، کبھی چومتے کبھی آنکھوں پہ رکھتے، کیا کہتے؟ ہائے قربان جاؤں میرے رب کا کلام ہے، ہائے قربان جاؤں میرے رب کی باتیں ہیں، ہائے مٹ جاؤں میرے رب کی گفتگو ہے۔ اور جب یقین ہو جاتا ہے کہ ان صفات پہ عرش والے کا کلام ہے تو مومن وہی ہے جو اس کی محبت میں اپنے آنکھوں کے دریا بہا دیتا ہے، دریا بہا دیتا ہے۔ اس کے 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان اسے رب کا کلام سمجھ، اسے رب کا کلام سمجھ، اسے رب کی نازل کردہ کتاب سمجھ۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھ کے پڑھ، اسے سمجھ کے پڑھ۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کر۔ چوتھا حق یہ ہے اس کی تعظیم کر۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ اسے لوگوں تک بھی پہنچا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور لوگوں یہاں حقوق کی بات ہوتی ہے میرے ملک کے اندر، پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے مزدور کے حق، کوئی کہتا ہے فوج کا حق، کوئی کہتا ہے جج کا حق، کوئی کہتا ہے سیاستدان کا حق، کوئی کہتے ہیں بیوروکریسی کا حق، کوئی کہتے ہیں غریب کا حق، کوئی کہتا ہے وکیل کا حق۔ اے مسلمان، کبھی تو نے سوچا ہے کہ قرآن کا بھی کوئی حق ہے؟ قرآن کا بھی حق ہے۔ یہ قرآن کا حق نہیں ہے کہ آج میرے تیرے گھر کے اندر رات کا اختتام ہو تو موسیقی سے ہو، گانے سے ہو، ڈراموں سے ہو، بے شرمی سے ہو، بے غیرتی سے ہو، اور صبح کا آغاز جھوٹی اخبار سے ہو۔ کیا انقلاب آئے گا؟ آج کیا ہو گیا ہے کہ میرے تیرے گھر میں صبح ہوتی ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑے فخر سے کسی کے گھر ناشتے پہ جائیں نا تو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ بھائی
میں تو صبح اخبار باتھ روم میں پڑھتا ہوں، میرا کام تو سب سے پہلے اٹھتے ہی، اٹھنا کتنے بجے ہے؟ 9 بجے 10 بجے کائنات کے امام کا فرمان ہے کہ میں سویا ہوا تھا۔ کیا کر رہا تھا میں؟ وہ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سویا ہوا تھا۔ فرمایا 2 آئے مجھے خواب میں ملے اور مجھے اٹھا کے کہنے لگے ہمارے ساتھ چلو۔ کون کہہ رہا ہے؟ آقا فرما رہے ہیں۔ اور یارو اس آقا کی بات کو سن لو جس کے بغیر تمہیں قبر میں بھی چھٹکارا نہیں ملنا ہے۔ چھوڑو دائیں بائیں کی نسبتیں، چھوڑ دو، عمل کام آئے گا، اور عمل وہی چلے گا جس پہ محمد کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے اٹھایا اور مجھے ساتھ لے کے چل پڑے۔ میں ساتھ چلا، تھوڑی دور گیا، میں نے دیکھا ایک شخص پتھر اٹھاتا ہے اور ایک شخص کے سر پہ مارتا ہے، اور جب پتھر لگتا ہے تو اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ قدرت کی طرف سے سر پھر جڑ جاتا ہے، اور پتھر مارنے والا پھر پتھر اٹھاتا ہے اور پھر اس کے سر پہ مارتا ہے، اور اس کا سر پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ کائنات کا امام سوال کرتا ہے ان لوگوں سے جو اٹھا کے لائے تھے کہ یہ کون ہے، کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا آقا یہ وہ شخص ہے جو قرآن یاد کر کے بھول گیا تھا، یہ وہ شخص ہے، اگلی بات سننا، قرآن یاد کر کے بھول گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا۔ میں اگر اپنے پہ گریبان کو جھانکوں اور تجھ پہ سوال کروں، اور آج صبح فجر کی اذان ہوئی تھی، کل بھی ہوگی، پرسوں بھی ہوگی، اور کیا فجر کی نماز مجھ پہ اور تم پہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ بتلاؤ، فرض ہے کہ نہیں؟ اگر فرض کے وقت تو اور میں اپنی نیند پوری کرتے رہیں تو یاد رکھ لے پھر نہ تو نے قرآن کو مانا ہے نہ میں نے قرآن کو مانا ہے۔ قرآن کا ماننے والا وہ ہوتا ہے جو مر جاتا ہے، نہ رات قرآن سے جدا ہوتا ہے نہ دن کو جدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ کے موقع پر سعد بن ابی وقاص خط لکھتا ہے، کہتا امیر المومنین میرے پاس 10,000 کا لشکر ہے اور مخالف کے پاس 1,00,000 کا لشکر ہے۔ سننا بات، 1,00,000 کا لشکر ہے۔ کہا امیر المومنین مجھے فوج بھیجیے، مجھے فوج بھیجیے۔ خط پڑھا، اسی خط کے پیچھے لکھنے والے سے کہا لکھو، عمر کا فرمان لکھ دو کہ اے سعد، جس قوم کے پاس، جس فوج کے پاس قرآن ہوتا ہے وہ تعداد کو کبھی گنا نہیں کرتی ہے۔ میں امیر المومنین تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی فوج کو کہو یہ دن کو لڑا کرے، رات کو اٹھ کے رب کا قرآن پڑھا کرے۔ سن لو، قرآن پڑھو گے رب تمہارے جسموں کو طاقتیں دے دے گا، اور قرآن کی طاقت ایسی طاقت ہے کہ لاکھوں کے لشکر بھی آ جائیں اور قرآن والے کی طاقت کو کبھی نیست و نبود نہیں کر سکتے۔ اور اس نے یہی کیا، اس نے پھر یہی کیا۔ ہائے ہائے ہائے، رات قرآن پڑھتے ہیں، فوجی ہیں، آج ہمارے بھی فوجی ہیں، بات کریں تو کہتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف بات ہے۔ آج میں رات دیکھ رہا تھا، پاکستان کا ایک علاقہ ہے جس کے اندر رات میڈیا دکھا رہا تھا کہ نوجوان بچیاں، نوجوان لڑکوں سے جب تک بھاگ نہیں جاتی ان کا نکاح نہیں کیا جاتا۔ کیا کہہ رہی تھی؟
بڑے فخر کے ساتھ، بڑی بے حیائی کے ساتھ، بڑی بے شرمی کے ساتھ، بڑی بے غیرتی کے ساتھ کہ ہمارا رواج ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر جو نوجوان لڑکی جب تک کسی جوان لڑکے کے ساتھ بھاگ نہیں جاتی اس کا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، زمین پھٹ جانی چاہیے، آسمان ٹوٹ جانا چاہیے کہ وہ ملک جسے حاصل کرتے ہوئے نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اس ملک کے اندر قرآن بھی ہو، اس ملک کے اندر محمد کا فرمان بھی ہو، اس ملک کے اندر مسلمان بھی ہوں، اور اس ملک کے دارالخلافے کے اندر نوجوان بے غیرت عورتیں، بے حیا عورتیں دی چوک میں کھڑی ہو کے کہیں اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، اولیاء بھی سن لے، ہمارا جسم ہماری مرضی، اور یارو بتلاؤ پھر ہمارے پاس قرآن کی کوئی بات ہے، کوئی دین کی بات ہے؟ پھر کہتے ہیں بات نہ کرو، ملک کو خطرہ ہے، فلاں ادارے کو خطرہ۔ سن لو، میں اہل حدیث کا چوکیدار، میں احسان علی ظہیر کا روحانی بیٹا کہہ دیتا ہوں، جب تک پاکستان کی سرزمین پر ایک بھی قرآن کا ماننے والا زندہ ہے، ایک بھی محمد کے فرمان کا ماننے والا زندہ ہے، کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، اپنی اولادیں قربان کر دے گا، بچے مروا دے گا، ماں باپ قربان کر دے گا۔ کعبہ کا رب جانتا ہے، نہ رب کے قرآن پہ آنچ آنے دے گا، نہ محمد کے فرمان پہ آنچ آنے دے گا انشاءاللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا وہ بھی فوج تھی، انگریز کی کتابیں پڑھ کے فوجی نہیں بنے تھے، ہائے ہائے ہائے، وہ بیکن ہاؤس کے تربیت یافتہ نہیں تھے، سٹی سکول کے تربیت یافتہ نہیں تھے، وہ لاہور گرامر سکول کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ تو صفا کی درسگاہ سے اپنے سینے میں یا رب کے قرآن کو لے کے اٹھے تھے یا محمد کے فرمان کو لے کے اٹھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت روم کو برباد کیا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایران کو برباد کیا، اور کس بنیاد پہ کیا؟ یا رب کے قرآن سے کیا یا محمد کے فرمان سے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا یہ وہ کتاب مبین ہے، یہ وہ کتاب مبارکہ ہے، یہ وہ کتاب عظمیٰ ہے کہ دنیا میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو مل کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مجلس وہی ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سننا، نہ عرس پہ رحمت ہوتی ہے، نہ میلے پہ فرشتے آتے ہیں، نہ قوالی پہ آتے ہیں، نہ کنجروں کے گھروں میں آتے ہیں، نہ ڈانسروں کے گھروں میں آتے ہیں، نہ بڑے سے بڑے دنیا دار کے گھر میں آتے ہیں۔ عرش والا کعبہ کے رب کی قسم جانتا ہے ہم جو کہتے ہیں یا رب کے قرآن کی آیات سے کہتے ہیں یا محمد کی حدیث کی روایات سے کہتے ہیں، اور یہی دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے، یہی دنیا کا سب سے بڑا حق ہے۔ آقا فرماتے ہیں زمین پہ جب مجلس لگ جائے، اللہ ہمیں ایسی مجلسوں میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، یہی مجلسیں ہیں اور کوئی مجلس نہیں۔ فرمایا مجلس لگی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، فرمایا عرش والا کہتا ہے جا فرشتے آسمان کے کنارے پہ کھڑا ہو جا، اے منادی اعلان کر دے، اعلان کر دے، قومو، اللہ اکبر، قومو، اٹھ جاؤ، اب اس مجلس کو برخاست کر دو،
اور اس لیے برخاست کر دو تو ہم تمہارے پیدا کرنے والے نے اس قرآن کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ لوگوں، قرآن کا قاری دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ مقام پہ ہے۔ کیسا مقام بھائی؟ آپ کے اس قرآن مرکز میں وقت کا نیازی وزیر اعظم آ جائے، وقت کا وزیر اعلیٰ آ جائے، وقت کا بادشاہ آ جائے، اور یہاں میرے بھائی محمود الحسن کا یا شریف اللہ شاہد کا یا پروفیسر صاحب کا بیٹا، چھوٹا بیٹا، ننھا منا بیٹا قرآن کا حافظ ہو، اور بتلاؤ وزیر اعظم مسلح پہ کھلوئے گا یا وہ بچہ مسلح پہ کھلوئے گا؟ وہی کھڑا ہوگا جو قرآن کا حافظ ہوگا، قرآن کا قاری ہوگا۔ یہ وہی قرآن ہے کہ احد کے شہداء کو دفن کرنے کا موقع آیا تو آقا نے فرمایا سارے لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، میرے ان شہداء کو صرف وہی دفن کرے گا جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، قرآن کا حافظ ہے۔ جو قرآن کا حافظ ہے اس کی دنیا بھی بے مثال ہے اور اس کی آخرت بھی بے مثال ہے۔ لوگوں، آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سننا بات، آؤ اپنی آخرت کا کچھ سامان تیار کر لیں، اور فائدہ تو تبھی ہے نا جمعہ پڑھنے کا، تیار کر لیں۔ اے لوگوں، تم شہروں میں جاتے ہو، فیصل آباد کو آئے تو وہ کہتا ہے میرا ڈی سی او سے تعلق ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ لاہور جائے میرا وزیر اعلیٰ سے تعلق ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ جب وہ جاتا ہے تو وہ اس کا فون بھی نہیں اٹھاتا، ایسے ہی ہے نا۔ پھر گھر میں آ کے کیا کہتا ہے؟ دغا دے گیا ہے، دھوکہ کر گیا ہے۔ لوگوں آؤ، دنیا کی سختیاں کوئی سختیاں نہیں، آخرت کی سختیاں سختیاں ہیں۔ قیامت کا دن کائنات کا امام کہتا ہے اتنا سخت ہوگا کہ آدمی اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اتنا سخت ہوگا۔ ماں بچہ جنے گی اور بچہ پیدا ہوتے ہی بوڑھا ہو جائے گا۔ اس عالم میں، اس سختی میں، ہائے فروز وٹواں والو، اللہ میرا سینہ پھاڑ کے بھی یہ بات لکھ دے، ان کے سینوں میں بھی لکھ دے، قیامت کے دن اگر تم سے وفا کرے گا تو کعبہ کے رب کی قسم محمد کے اوپر نازل ہونے والا قرآن وفا کرے گا، قرآن وفا کرے گا۔ فرمایا قرآن سفارشی آئے گا، آ کے قرآن پڑھنے والے قاری کے سامنے کھڑا ہو کے پوچھے گا اللہ تو نے مجھے پہچانا ہے، تو نے مجھے پہچانا ہے؟ وہ کہے گا میں نے نہیں پہچانا، کہے گا میں وہی قرآن ہوں جس کے لیے تو راتوں کو اٹھ کے پڑھا کرتا تھا، راتیں قربان کرتا تھا اور دوپہر کی پیاس برداشت کرتا تھا۔ آج وقت ہے، چل میرے ساتھ، میں تمہیں جنت تک چھوڑ کے آؤں گا۔ قرآن کا قاری اتنی عزت پائے گا، کائنات کا امام کہتا ہے وہاں ماں بچہ نہیں پہچانے گی، بچہ ماں سے بھاگ جائے گا، بھائی بھائیوں کو چھوڑ دے گا، باپ بیٹوں کو چھوڑ دے گا، برادری چھوڑ جائے گی، جماعتیں چھوڑ جائیں گی۔ فرمایا ساتھ رہے گا تو رب کا قرآن ساتھ رہے گا۔ قبر میں اٹھتے ہی ایک سورت دائیں آئے گی، ایک بائیں آئے گی، وہ اپنے پڑھنے والے کو عرش والے کی بارگاہ میں لائے گی اور جھگڑا کرے گی، اے عرش والے اگر تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو تیرا ہم کلام ہیں، میں تیرا کلام ہوں، تو اس نے مجھ سے جو وفا کی ہے آج تیرے دربار میں ہم اس کا صلہ نہ میں دلوا سکا تو مجھے قرآن کون کہے گا؟ مجھے قرآن کون کہے گا؟ کائنات کا امام کہتا ہے کہ وہاں رب قرآن کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ ثابت ہوا زمین ہو تب بھی قرآن کا قاری اعلیٰ ہے، تب بھی قرآن کا حافظ اعلیٰ ہے، اور ایک قبر ہوگی تو تب بھی قرآن کا قاری ہی اعلیٰ ہوگا، تب بھی قرآن کا قاری محفوظ ہوگا،
جنت کا باغ بنے گی اگر قبر تو قرآن کے قاری کی قبر بنے گی۔ اور فرمایا محشر کے میدان میں بھی قرآن کے قاری کی ہی عظمت ہوگی۔ یہاں تک بات نہیں رہی، میں نے پہلے کہا 6234 آیات ہیں۔ سننا بات، قرآن کا قاری ہے، قرآن کا حافظ ہے، عرش والے کا دربار ہے۔ پیش کیا گیا، پوچھا گیا کیا ہے تیرے پاس، وہ ابھی جواب نہیں دے گا کہ اس کا قرآن بول اٹھے گا۔ اللہ اس کے سینے میں میں ہوں، اللہ میرا وفادار ہے، اللہ میرا تابعدار ہے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تیرا تابعدار ہے، تیرا پڑھنے والا ہے، لے جا اسے کہہ جس طرح یہ دنیا میں تجھے پڑھتا رہا آج میری جنت میں پڑھنے کا آغاز کرے، جہاں تیرا اس کا قرآن ختم ہوگا وہی اس کی منزل ہوگی۔ اقرا ورتق ہے، قرآن پڑھتا جا، جنت کی منزلوں کو طے کرتا جا۔ میں کہتا ہوں اگر 6000 سے زیادہ قرآن کی آیات ہیں تو لوگوں انشاءاللہ قرآن پڑھنے والے کی اتنی ہی جنت میں سیڑھیاں ہوں گی۔ اور بتلاؤ اتنی سیڑھیاں چڑھ کر جو جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پہ پہنچے گا، اور بتلاؤ ایسے قرآن سے مجھے اور تمہیں منہ پھیرنا چاہیے، اسے بھولنا چاہیے، اسے نظر انداز کرنا چاہیے؟ آج تو نے اور میں نے اس قرآن کو صرف قسم اٹھانے کے لیے رکھا ہے، تو نے اور میں نے اس قرآن کو ریشمی کپڑے میں لپیٹنے کے لیے رکھا ہے۔ آج سے اگر تو عہد کر لے اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کے حقوق پورے کرنے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کی تلاوتیں کرنی ہیں، اپنے گھر میں گانا نہیں چلانا، بغیرتی نہیں چلانی، ڈرامہ نہیں چلانا، فحاشی نہیں پھیلانی، صرف رب کا قرآن پڑھنا ہے، تو 1 مہینے کے بعد پھر دیکھنا تیرے گھر میں برکات کیسے آتی ہے، برکات کیسے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شاہ فیصل سعودی عرب کا بادشاہ گزرا ہے، ہر سال فرانس کے ایک یہودی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے آیا کرتا تھا، ہر سال۔ ایک سال آیا، بادشاہ سعودی عرب ہے، ڈاکٹر نے سوال کیا، فیصل صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا جس دین کو، جس اسلام کو تم نے مانا ہے اس کا تعارف کیا ہے، کیا کہتا ہے؟ فیصل نے اپنے سیکرٹری سے کہا، نہیں پہلے بادشاہ سے کہا، کہنے لگا میں آئندہ سال آیا تو تیرے سوال کا جواب دوں گا، تو پہلے عربی سیکھ لے۔ سننا بات، عربی سیکھ لے۔ اب یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ وہ جو ڈاکٹر فیصل کو چیک اپ کرتا تھا وہ کم از کم 50-60 سال کا تو ہوگا کہ نہیں؟ آج ہمارے بابے کیا کہ اب جی ساڈی زبان تے چڑھدا ہی نہیں۔ دل کھولو، ارادہ کرو، اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کر کے رب سے مانگو۔ جتنا قرآن پڑھنا آسان ہے دنیا میں کوئی کتاب آسان نہیں ہے۔ کیا کہا؟ کہنے لگا ڈاکٹر میں آئندہ سال تمہیں جواب دوں گا، تو پہلے عربی زبان سیکھ۔ آئندہ سال آیا، اس ڈاکٹر نے شاہ فیصل سے کہا میں انگریزی میں بات نہیں کروں گا، میں تجھ سے عربی میں بات کروں گا۔ عربی میں بات کی، جاتے ہوئے کہنے لگا میرے سوال کا جواب دے دو۔ شاہ فیصل نے اپنے سیکرٹری سے کہا میری گاڑی سے ایک قرآن کا نسخہ نکال کے لاؤ اور اس ڈاکٹر کو تحفہ دے دو۔ تحفہ دیا۔ فیصل کہنے لگا بادشاہ، ڈاکٹر صاحب میں انشاءاللہ آئندہ سال تمہارے سوال پہ بحث کروں گا، میرے آنے تک 1 سال تک اس آخری کتاب کا مطالعہ کرو، میں پھر جواب دوں گا۔ لوگوں لکھا ہے، لکھنے والے نے 1 سال بعد فیصل دوبارہ آیا،
چیک اپ کروانے کے بعد ڈاکٹر سے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب وہ سوال رہ گیا تھا آپ کا پچھلے سال، آپ نے عربی بھی پڑھ لی، محسوس ہوتا ہے قرآن کا مطالعہ بھی کیا ہوگا، اب پوچھو مجھ سے سوال، کیا پوچھتے ہو کیا پوچھتے ہو؟ فروز وٹواں والو چھوڑ دو سستیاں، رجوع اللہ کر لو، رجوع قرآن کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، پھر اپنا نصیبہ چیک کرو۔ ڈاکٹر کو جب سوال کیا فیصل نے تو ڈاکٹر نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا فیصل صاحب جو شخص قرآن پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ میں نے قرآن پڑھا تیرے آنے سے پہلے، میں آخری نبی پہ ایمان لے آیا ہوں اور قرآن کو اپنا دستور حیات بنا بیٹھا۔ حسن بصری نے فرمایا تھا کہ لوگوں سن لو، اگر قرآن کی تلاوت تمہیں بازار میں بے حیائی سے نہیں روک سکتی، اگر قرآن پڑھنے والا دنیا کے کاموں میں پڑھنے کے بعد بے غیرتی اور بے شرمی سے نہیں رکتا، تو حسن بصری نے کہا وہ سمجھ لے کہ اس نے ابھی تک قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں کیا ہے، ادا نہیں کیا۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ عقیدے والا ہوتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے وہ نبی کا متبع ہوتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے باحیا ہوتا ہے، جو خاتون قرآن پڑھتی ہے پردہ دار ہوتی ہے، جو تاجر قرآن پڑھتا ہے عدل والا ہوتا ہے، جو حکمران قرآن پڑھتا ہے وہ یہود و نصارہ کی پرواہ نہیں کرتا، پروردگار کی پرواہ کرتا ہے۔ جس کے پاس قرآن آ جاتا ہے اے لوگوں، اسی کی دنیا ہے، اسی کی قبر ہے، اسی کا معاشر ہے، اسی کی پھر جنت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔